اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والی کی، جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ کہیں راہ پائیں۔ رمضان المبارک کی عظیم مبارک ساعتوں کے اندر جو سب سے زیادہ کرنے والا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، بالخصوص وہ مقامات، وہ جگہیں جہاں پر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد کی گئی دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑیاں ہیں۔ آج کے دن بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جب بھی کوئی ان کا اللہ کا بندہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بالخصوص کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کے بعد، فرض کے بعد دعا میں لازمی شریک ہوا کریں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کا فرض ختم ہوتے ہی اٹھ کے دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ محرومی ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، بغیر مغز کے انسان کا جسم بھی بالکل بیکار ہے، دماغی نہ ہو تو مفلوج ہے۔ عبادت جس کے بعد اللہ سے التجا نہ کی گئی، اپنی عز و انکساری کا اظہار نہ کیا گیا، اس کی بڑائی اور بلندی کا اظہار نہ کیا گیا، اس کی حمد و ثنا نہ کی گئی، تو ایسی عبادت مکمل عبادت نہیں ہے۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی تو دعا کرے گا میں تیری پکار کو سنوں گا۔ اور اللہ تو ہمارے شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ کامیابی کے لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے سارے پلان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ یا اللہ، میرا یہ پلان ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما۔ ہر روز رات کو آپ التجا کریں، سخی کے در پر جا کر آپ جب سوال کریں گے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، تو وہ سخی ایک نہ ایک وقت میں آپ کو خیرات دے ہی دے گا۔ میں قربان جاؤں، میرے رب سے زیادہ سخی کوئی نہیں۔ وہ جواد ہے، جواد، اس کو خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ساری کائنات کو عطا فرمانے والا ہے۔ جب وہ ساری کائنات کو عطا فرماتا ہے تو اللہ سے مانگ لے۔ کیا اللہ وحدہ لا شریک ساری کائنات کے لوگوں کو امیر کر دے؟ کیا اس کی شان میں کوئی فرق آنا ہے یا اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہو جانی ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے اگرچہ یہ بچوں والی بات ہے، لیکن بعض مرتبہ بچوں والا کیا گیا ہیلہ بھی انسان کی کامیابی اور اس کی فلاح کے لیے، مثال کے طور پر جب بچے نے اپنے ماں باپ سے بات منوانی ہو تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ پہلے کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، پھر ضد کرتا ہے، پھر بھی نہ ملے تو پھر رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ بچوں والا ہی کام کر لے، آہوزاری کر لے، گریہ کر لے، تو وہ مالک انشاءاللہ لازمی عطا فرمائے گا۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ بد دعا نہ کرے ماں باپ۔ ماں باپ کی بد دعا ایسی ہے، یہ دعا وہ اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت بڑا ایک نام بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے یہ واقعہ، کہ ایک صوفی وہ عبادت کر رہا تھا، جریج اس کا نام تھا غالباً،
صوفی آدمی تھا، ہر وقت نوافل عبادات کیے رکھتا. اس کی ماں نے اس کو آواز دی، بیٹا جریج بات سن. وہ نماز پڑھ رہا تھا، دل میں خیال آیا ایک طرف ماں ہے ایک طرف اللہ کا فرض ہے، کس کی بات مانوں؟ پھر اس نے کہا کہ اللہ کا فرض ہے یہی ادا کرتا ہوں. پھر ماں نے بلایا، نہیں آیا. تیسری مرتبہ ماں نے بلایا، نہیں آیا. تو ماں نے بد دعا دے دی، تو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. ماں نے بد دعا کر دی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مٹی کا جھونپڑا تھا اس کا، اسی میں عبادت میں لگا رہتا تھا. ایک عورت نے، فاحشہ عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کروایا. اس کے نتیجے میں اس کا ایک بچہ پیدا ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ اس کا باپ کون ہے؟ اس عورت نے کہا وہی جریج، وہ جو صوفی ہے، یہ وہی اس کا باپ ہے. لوگوں نے آ کے جناب اس کا جھونپڑا گرا دیا، اس کو مارا پیٹا، کہا کہ تو نے اتنا برا فعل کیا ہے. آج بھی ایسا ہی ہے، لوگ تحقیق نہیں کرتے اصل مسئلہ کیا ہے، زبان درازی کر دیتے ہیں. ایک بندہ کہہ رہا تھا میڈیا کے اوپر کہ بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجنا چاہیے، وہاں پہ بدفعلی ہوتی ہے، وہاں پہ بالکل مسجدوں میں مدرسہ میں اپنے بچوں کو نہ بھیجو. میں دنیا بھی جانتا ہوں، میں دین بھی جانتا ہوں. میں نے دنیا کے کالجوں میں بھی پڑھا ہوا ہے، آرٹ کالج میں بھی میں نے پڑھا ہوا ہے. جتنا گند یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں ہے، کیونکہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں ان کا حصہ رہا، میں اس گند کو دیکھ کے آیا ہوں. وہ گند ادھر نہیں ہے، ادھر آج بھی اللہ اور اس کے رسول کی حیا باقی ہے. یہ ضرور ہے کہ گندی مچھلیاں ادھر آ جاتی ہیں، گندے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن گندے لوگوں کی وجہ سے کیا آپ سارا سب کچھ ہی ختم کر دیں گے؟ جو علماء بن رہے ہیں، حفاظ بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، جو صحیح لوگ ہیں آپ ان کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو سپورٹ کریں. لوگوں نے جناب اس کا جھونپڑا شونپڑا گرا دیا، ختم. پھر مارا، جس طرح ہماری قوم کرتی ہے، مار کے منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر چڑھا دیتی. انہوں نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے اس کے ساتھ بدکاری کی. یہ عورت کہتی تیرا بچہ ہے. اس نے کہا اچھا. ایک روایت میں کہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک روایت میں ناف پہ ہاتھ رکھا اس بچے کے. چھوٹا بچہ تھا، 1.25 مہینے کا. بول بھائی بول، تو کس کا بیٹا ہے؟ لوگ کہنے لگے واہ واہ واہ، ایک منہ کالا کیتا، ایک گند کیتا، تو پھر بچے نو کہندا بچہ بولے؟ آج تک بچے بولے نے؟ اس نے کہا جتنی میری رب کے ساتھ یاری ہے بچہ بولے گا. حضور فرماتے ہیں بچہ بولا. پھر اس نے کہا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ چرواہا ہے. اس کا شوہر وہ بانجھ تھا، وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا تھا. اس نے وراثت کے چکر میں اس کے ساتھ منہ کالا کروایا اور میں اس کا نتیجہ ہوں. اب لوگوں کو جب یہ پتہ چلا تو شرمندہ ہوئے سارے، کہنے لگے جی اب ہم آپ کا چاندی کا یا سونے کا عبادت گاہ بنا دیتے ہیں، جھوپڑا بنا دیتے. اس نے کہا نہیں بھی رہنے دو، تم مٹی کا ہی بنا دو. اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کی گئی یاری اور خاص کر ماں باپ کی بد دعا، یہ دونوں اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں. جریج نے ماں کی بد دعا لی، صوفی آدمی تھا، ولی آدمی تھا، لیکن ماں کی بد دعا کی وجہ سے بدکار عورت کا منہ اس نے دیکھا. دنیا میں اس کو موت اس وقت تک نہیں آئی جب تک ماں کی بد دعا اس پر نہیں لگی. تو اس لیے خدا کے واسطے ماں باپ سے بد دعا نہیں لینی، اور ماں باپ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے اولاد کو بد دعا نہ دو. دے سکتے ہو تو دعا دو، نہیں دے سکتے تو بد دعا نہ دو. بچوں کی تربیت کرنا بچپن سے ہی شروع کیجئے. آپ بچوں کے ساتھ آج غصے والا رویہ اختیار کریں گے، آج ان کے اوپر آپ چلائیں گے تو بڑھاپے میں وہ آپ کے اوپر چلائیں گے. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سن 1999 میں فوت ہوئے، لیکن آج بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو دل میں احترام آ جاتا ہے. آپ اندازہ اگر 24 سال سے زیادہ ہو گئے، 25 سال ہو گئے تقریباً، بلکہ زیادہ.
اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی ہمارے باپ کے دل میں ہمارا باپ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہے، احترام کرتے ہیں ہم۔ زیارت کے لیے تو ان کے چہرے ضرور دیکھتے تھے، لیکن جب ہم بات کرتے تھے ہماری نگاہیں، آج میری اماں جی زندہ ہیں، آج ہم جب ان سے بات کرتے ہیں ان کے قدموں پہ ہم نظر رکھتے ہیں، باپ سے بات کرتے ہیں ان کے قدموں پہ نظر رکھتے ہیں۔ نوکر کی اوقات اتنی ہوتی ہے، ہم ان کے نوکر، ہماری ایک ایک چیز کے وہ مالک ہیں۔ ماں باپ سے اللہ کے واسطے جو پریشان حال ہے، اور نوجوان بچے خاص کر، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھو اور ان سے معافی مانگو جو دل آزاریاں کی ہیں، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک راستے کس طرح کھولتا، تمہارے راستے کھل جائیں گے۔ پریشانیاں اگر ہیں تو دعا لے لو، یہ بڑی قیمتی وقت ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔